إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت بے شک تمام تعریف کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے. ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں, مجھ سے مدد طلب کرتے ہیں, مجھ سے توبہ کرتے ہیں, مجھ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کی ایسی حمد بیان کرتے ہیں جو مکمل مسلسل مستدھار ہو, اور اس کی ایک بات دیگر نازل ہونے والی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں. ایسا شکر جس میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے بنا درود و سلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. میرا جینا, میرا مرنا, میری نماز, میری قربانی, میری ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے. محترم حاضرین, ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے, تو آج کا خطاب بھی ہمارا ذی الحجہ کی اہمیت اور فضیلت کے اوپر ہے. یہ بڑی سعادت کی بات ہے محترم حاضرین. اگر آج کے زمانے سے پہلے, یہ دور حاضر کے چند سالوں سے پہلے کے اگر آپ حالات شہر کے اپنے اعتراف کے دیکھے تو ہیں, کبھی غور کیے ہوں گے تو آپ کو ایک بڑی تبدیلی نظر آئی ہوگی. اس مسلمان معاشرے میں جو اہمیت و فضیلت تھی جن دنوں کی, وہ کیا تھی؟ رجب, کنڈے, نظر و نیاز, 11ویں, عرس, محرم. امت مسلمہ کی ایک بڑی تعداد کو ان دنوں کی اہمیت و فضیلت کا اندازہ تھا. رجب آ رہے ہیں تو دکانیں سج رہی ہیں کہ کنڈے کے لیے لوگ ڈرائی فروٹ خریدیں گے. محرم آ رہے ہیں تو اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت کی تعلیم سے امت مسلمہ کو آگاہ کیا. ایسے نیک بندے بھیجا جنہوں نے کتاب و سنت منہج سلف کی ترویج تعلیم دی. تو اتنی تبدیلی آئی محترم حاضرین کہ اب امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. رمضان کی کیا اہمیت ہے, کیا فضیلت ہے, امت مسلمہ کی بڑی تعداد نے اس کو سمجھ لیا ہے, جان لیا ہے. اس کی ہم فل تیاری بھی کرتے ہیں. آخری عشرے میں بھی ہم نے دیکھ چکے ہیں چند رمضانوں سے کہ کس طرح منظم طریقے سے
آخری عشرے کی تیاری کی جاتی ہے۔ ابھی ایک تبدیلی اور چل رہی ہے، اور وہ تبدیلی ہے ذی الحجہ کے عشرے کے شروع کے 13 دن۔ یہ شروع کا جو عشرہ ہے، اس کی اہمیت اور فضیلت امت مسلمہ کو سمجھنا چاہیے، ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی اہمیت اور فضیلت کا اندازہ آپ کو پتا ہے کہ ان دنوں سے بہتر پورے سال میں کوئی دن نہیں۔ آپ کا خیال ہے کہ رمضان المبارک، تو رمضان المبارک کا مہینہ وہ افضل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس مہینے کا جو یہ عشرہ ہے، یہ عشرہ رمضان المبارک سے بھی زیادہ افضل ہے۔ جو اعمال آپ نے رمضان المبارک میں حالت روزے میں کیے ہیں، ان دنوں میں جو اعمال آپ کرو گے ان دنوں سے افضل ہے۔ حدیث تو آپ نے بارہا سنی ہوگی، کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ ان دنوں کی فضیلت بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں کیا جانے والا عمل سب سے زیادہ افضل ہے؟ بولے ہاں سب سے زیادہ افضل ہے۔ بولے جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے؟ بولے ہاں جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ بس اس مجاہد کے لیے کہ جو اپنی جان اپنا مال اللہ کی راہ میں لے کر نکلا اور پھر لوٹا نہیں، اپنی جان بھی قربان کر دی اور اپنا مال بھی اللہ کی راہ میں لوٹا دیا، اسی کا عمل ان دنوں میں کیے گئے اعمال سے زیادہ افضل ہے۔ باقی رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں کیے گئے آپ کے اعمال اور ان دنوں میں کیے گئے آپ کے اعمال، ان دنوں میں کیے گئے آپ کے اعمال اس سے زیادہ افضل ہے۔ ان دنوں میں صرف سبحان اللہ بولنا بھی بہت افضل ہے، الحمدللہ بولنا بھی بہت افضل، اللہ اکبر بولنا بھی بہت افضل۔ بعض محدثین نے اس کی توجہ یہ بیان کی ہے کہ رمضان المبارک کی تاک راتیں، جس میں لیلۃ القدر ہو، شب قدر ہو، وہی ان دنوں کی راتوں سے افضل ہے۔ باقی یہ دن 1 تاریخ سے لے کے 10 تاریخ تک اور پھر 3 دن وہ 10 کے بعد والے، ان میں کیے گئے اعمال دیگر عام مہینے میں رمضان المبارک میں کیے گئے اعمالوں سے زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایام کی خصوصیت ہے محترم، اور خصوصیت کیا ہے کہ ان میں جو اعمال انجام دیے جاتے ہیں وہ آپ دیگر مہینے میں انجام نہیں دے سکتے۔ جیسے آپ نے رمضان المبارک میں جو اعمال انجام دیے ہو وہ آپ دیگر مہینوں میں دے سکتے ہو۔ روزہ رکھ سکتے ہیں، رکھ سکتے ہیں، رمضان المبارک کا فرض روزہ اگر چھوٹ گیا یا پورے ہو گئے اس کے بعد نفل روزے رکھ سکتے ہیں، دیگر مہینے میں رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، حج، کیا آپ دیگر مہینے میں کر سکتے ہیں؟ قربانی، کیا آپ دیگر مہینے میں کر سکتے ہیں؟ آپ نہ تو نفل حج دیگر مہینے میں کر سکتے ہیں، نہ نفل قربانی کر سکتے ہیں۔ یہ ان دنوں کی فضیلت ہے، یہ ان دنوں کی اہمیت ہے جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ اتنا بدلاؤ تو ہو گیا کہ امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی اہمیت فضیلت کا اندازہ ہو گیا، اس کی تیاری کرتی ہے۔ ان 10 دنوں اور 3 دنوں کی تیاری کون کرے؟ اس کی بھی ہمیں ایسے ہی تیاری کرنی ہے جیسے ان دنوں کی کیے، اس سے بڑھ چڑھ کے کرنا ہے، کیونکہ ان دنوں کی ایک فضیلت اور ہے، اور وہ کیا ہے محترم حاضرین؟ اراکین اسلام کتنے ہیں؟ اسلام کی بنیاد کتنی ہے؟ یہ بھی ہم کو پوچھنا پڑا، بتانا پڑے گا، اتنی دیر میں جواب آ جانا چاہیے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پہ؟ 5 پر۔ یہی وہ دن ہے جس میں آپ وہ 5واں رکعت ادا کر سکتے ہیں، باقی مہینوں میں نہیں کر سکتے۔ 4 کر سکتے ہیں، کلمہ والے تو ہم ہیں، توحید والے تو ہمیں، نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن حج صرف انہی دنوں میں ہوگا۔ تو یہ دن بڑی فضیلت کے حامل ہے محترم حاضرین، جس کی اہمیت اور فضیلت ہم نے نہیں سمجھی۔ ابھی بھی وقت، ابھی بھی ایام گزرے نہیں ہیں، اس میں ذکر و اذکار، اس میں روزہ، اس میں نماز، اس میں عبادتیں، اس میں صدقہ خیرات، اور ان دنوں کی خصوصیت یہ ہے کہ قربانی والے دن اللہ رب العالمین کو ایک ہی کام سب سے زیادہ محبوب ہے، اور وہ ہے خون بہانا۔
قربانی کرنا، اس سے زیادہ محبوب عمل اللہ رب العالمین کو سیاح اس دن میں کوئی عمل نہیں ہے۔ لیکن آج ایسے فلاسفر، ایسے عقل پسند، ایسے غیر منہجی لوگ بھی پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئی اگر قربانی کر رہا ہے تو اس کو نصیحت کرتے ہیں بھائی قربانی میں اتنا پیسہ خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ غریب کی شادی کرا، قربانی میں اتنا مال قربانی کی خرچ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ یتیم کا قرض ادا کر دو، یتیم کی سہارا کر دو، اس کی شادی کرا دو، اس کا قرض ادا کرا دو، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی توجیہات پیش کی جا رہی ہے، ایسے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں۔ شاعر اسلام کے لیے یہ اصول نہیں ہے محترم حاضرین۔ مہنگا والا موبائل لیتے وقت آپ کو یہ بات کیوں نہیں آتی ہے کہ بھائی کام تو 2000 کے موبائل سے بھی چل سکتا ہے، 15,000 18,000 والا موبائل میں کیوں لوں، یہ 10-12 ہزار روپے اٹھا کے یتیم کی مدد نہیں کر دوں، یہ غریب کی مدد نہیں کر دوں، یہ کسی بیوہ کو نہیں دے دوں، یہ کسی کی شادی نہ کرا دوں، یہ کسی کا قرض ادا کیوں نہیں کرا دوں؟ یہ خیال آتا ہے؟ یہ خیال نہیں آتا۔ ایسے غیر منہجی لوگ، ایسے لوگ اس کائنات کی دنیا میں پیدا ہو گئے محترم حاضرین، جو ایسی توجہ، ایسی تشریحات جو شاعر اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ان دنوں میں جو کام کرنا ہے وہ کام کریے، اس پر مال خرچ کریے، قربانی کریے، حج کریے اگر استطاعت رب العالمین نے آپ کو دیا، فرض ادا کریے، اس کے لیے کسی غریب کی مدد کے لیے وہ عمل چھوڑا نہیں جائے گا۔ یہ چھوڑنا یہ شاعر اسلام کے ساتھ کھلواڑ، اسلام کے شاعر کی اہمیت و فضیلت کو کم کرنا ہے محترم حاضرین۔ یہ ایام کی بڑی فضیلت ہے جو ہم مسلمانوں کو اب جاننے کی بہت ضرورت ہے، جس کی تیاری ہم ایسے نہیں کرتے جیسے رمضان المبارک کی جاتی ہے۔ رمضان المبارک سے بڑھ چڑھ کر ان 10 دنوں کی تیاری کرنا ہے اور پھر آخری 3 دنوں کی کرنا ہے۔ بڑی فضیلت کے حامل ہے محترم حاضرین۔ یہ دیکھ اللہ رب العالمین کو ایک عمل اور پسند ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ رب العالمین کو تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا۔ ہم نے بارہا یہ حدیث سنی ہے، بارہا یہ آیتیں سنی ہیں، بارہا یہ خطبات اور پیغامات سنے ہیں، لیکن کبھی اس پر غور کیا ہے کہ اس بات کا معنی مفہوم کیا ہے؟ ہم قربانی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، ہم ذبح کر رہے ہیں اللہ رب العالمین کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین کو ہمارا خون اور گوشت نہیں پہنچ رہا ہے، تو کیا پہنچ رہا ہے؟ تقویٰ۔ تو اس لیے دلوں کو خالص کرنا بہت ضروری ہے، نیتوں میں اخلاص بہت ضروری ہے۔ ان دنوں میں کیا ساری زندگی جو عمل کرے، ہر عمل کو ریا سے بچانا ہے۔ جہنم کا ایک ٹکڑا کہنا چاہیے، جہنم کا ایک حصہ کہنا چاہیے، حب حصول کر کے نام ہے اس کا۔ یہ اتنا خطرناک جہنم کا حصہ ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے، اس حصے میں ایسے دردناک عذاب ہے کہ جہنم بھی اس سے پناہ مانگتی ہے۔ آپ کو پتا ہے اس میں کون جائے گا؟ وہ لوگ جو قرآن دکھاوے کے لیے پڑھا کرتے تھے، وہ لوگ جو عبادتیں دکھاوے کے لیے کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو نیکیاں دکھاوے کے لیے کیا کرتے تھے، یعنی ریاکار لوگ جہنم کے اس حصے میں ڈالے جائیں گے جس میں اتنے دردناک عذاب ہے محترم حاضرین کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ تو ہم ایمان والوں کا کیا حال ہونا چاہیے سننے کے بعد کہ ہم تو بڑھ چڑھ کر اس سے پناہ مانگیں اور اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں۔ ہر عمل میں اخلاص ضروری ہے، اخلاص۔ ہمارا خون اور گوشت اللہ رب العالمین کو نہیں پہنچتا، اس کا معنی کیا ہے پتہ ہے؟ گزرے زمانے میں بادشاہ ہوا کرتے تھے، تو بادشاہت کا دور ختم ہو گیا، کئی کئی جگہ بچی، لیکن گزرے زمانے میں جو بادشاہ ہوتے تھے، یہاں بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کبھی انہیں معلوم ہو کہ بادشاہوں کو خوش کرنے کے لیے، بادشاہوں کو کیا آدمی کسی کے پاس بھی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ تحفہ لے کر جاتا ہے۔ اب چونکہ اگر وہ شخصیت بڑی ہے تو اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ تحفہ ذرا قیمتی ہو، اتنا اہتمام ہوتا ہے کہ تحفے کی پابندی کے ساتھ آدمی جائے۔ اب عراق کا ایک بادشاہ تھا، بہت مخلص تھا،
حجاز یا مدینہ کی طرف سے ایک شخص عراق کے بادشاہ سے ملاقات کے لیے نکلے تو دل میں خیال آیا کہ بادشاہ کے لیے کوئی نایاب تحفہ لے کے جانا چاہیے۔ اب میاں بیوی نے غور و فکر کیا کہ گھر میں قیمتی تحفہ کیا ہے، ہمارے علاقے میں قیمتی تحفہ کیا ہے، ہمارے علاقے میں کون سی چیز ہے جو وہاں نہیں ملتی۔ ہم بھی جاتے ہیں تو برہان پور جلیبی لے کے جاتے ہیں، وہاں نہیں ملتی۔ دونوں میاں بیوی نے جب غور کیا تو ان کے علاقے میں پانی کی کمی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہمارے علاقے کا صاف اور شفاف میٹھا پانی لے کر جایا جائے، کیونکہ یہ نایاب ہے، یہ یہاں نہیں ملتا۔ بادشاہ کی خدمت۔ اب وہ زمانے میں سفر بڑے لمبے ہوا کرتے تھے، مہینوں کے سفر۔ انہوں نے ایک صاف مشکیزہ خریدا، اس میں پانی بھرا، اس کو اچھے سے ڈھاکا، سفر پر لے کر نکلے۔ چلتے چلتے مہینے بھر بعد جب عراق پہنچے، 1500-1000 کلومیٹر کا سفر ہے، وہ سے اس سے کر بادشاہ کی خدمت میں پہنچے۔ بادشاہ کو وہ تحفہ دیا۔ اب تحفہ ایک ایسی چیز ہے، کسی کو بھی دے جائے دینے والے کے تعلق سے دل میں محبت آتی ہے۔ جب بادشاہ کو تحفہ دیا گیا اور بادشاہ نے اس مشکیزہ کو کھولا تو دیکھا اس میں پانی ہے، لیکن چونکہ وہ مہینے بھر سے بند تھا اس لیے اس میں تھوڑی سی اسمیل بدبو پیدا ہو گیا۔ بادشاہ سمجھ گیا، مخلص تھا، رحم دل تھا، حالانکہ پانی میں سے بدبو آ رہی تھی، لیکن بادشاہ نے دیکھا کہ تحفہ لانے والا بڑا مخلص بندہ ہے اور اس نے مجھے خوش کرنے کے لیے، میرا دل رکھنے کے لیے اتنی پانی لایا ہے، اتنی دور سے، ہو سکتا ہے آیا۔ اب چونکہ اس کو معلوم نہیں تھا کہ اتنے دن بند رہے گا، خراب ہو جائے گا یا اس میں کوئی خرابی آ جائے گی، پوری طریقے سے خراب نہیں ہوا کہ پی نہیں سکے آدمی، دیمک لگ گئی، کچھ آ گیا۔ ایسا ہے کہ ہلکی سی اسمیل آتی، جیسے ہم اپنے گھروں میں بھی بوتل میں پانی بھر کے رکھ لیتے اس میں سے بھی آتی۔ چنانچہ بادشاہ نے دیکھا اور کہا یہ تحفہ قبول ہے، اور اپنے پاس کھڑے ہوئے جو ان کے ذمہ داران لوگ ہوتے ہیں اس کو دیا کہ جاؤ اس تحفے میں اس مشکیزے کو خالی کرو اور اس میں اشرفیاں بھر کر اسے تحفے میں دو۔ اس نے اتنا قیمتی تحفہ ہمارے لیے لایا ہے، اس کے اعتبار سے تو یہ خالی کر کے اسے تحفہ دو کہ اس کو اشرفیوں سے بھر دو، اور لیکن جب اسے لے کر جانا تو جو ندی ہے عراق میں دجلہ ندی، اس کے پاس سے اس کو گزارو تاکہ اسے احساس ہو اس نے کیا تحفہ لایا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسے ہی کیا، ان سے تحفہ لے لیا، اس میں اشرفیاں بھری، ان کو روانہ کیا اور ندی دجلہ ندی کے پاس سے گزارا۔ تو جب اس نے دجلہ ندی کو دیکھا تو اسے بڑا تعجب ہوا اور افسوس بھی ہوا کہ میں بادشاہ کے لیے کیا لے کے آیا۔ یہاں تو پانی کا خزانہ ہے، یہاں تو دریا کے دریا بہ رہے ہیں۔ تو پرانے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ کبھی بھی تحفے کو لیتے نہیں تھے، وہ تحفے پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے کہ میں نے قبول کیا اور اسے لوٹا دیا کرتے تھے۔ اس نے ہاتھ رکھا، وہ تحفہ نے لوٹا دیا، اشرفیہ بھر دیا، اسے احساس ہوا کہ نہیں بادشاہ واقعی بہت رحم دل ہے، اتنا پانی اس کے پاس ہے، اتنی چیزیں اس کے پاس ہے، اس کے بعد بھی اس نے میرے اس پانی کو، حقیر پانی کو تحفہ کا قبول کیا اور اس کے بدلے میں اتنی قیمتی چیزیں دی۔ ایسا ہمارا بھی حال ہے محترم حاضرین کہ ہم بھی ٹوٹی پھوٹی عبادت اللہ رب العالمین کے پاس لے جاتے ہیں، ہم بھی قربانی کے نام پر ٹوٹی پھوٹی عبادت ہی کرتے ہیں، تھوڑا بہت مال خرچ کر کے اللہ کی راہ میں خون بہاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول کر لیتا ہے، لوٹا ہمیں دیتا ہے، جا کوئی گوشت کھا۔ یہی ہماری عبادتوں کا حال ہے، یہی ہماری عبادتیں ہیں، ورنہ اس کے پاس تو عبادتوں کے لیے ملائکہ ہیں، فرشتے ہیں، 24 گھنٹے کرتے ہیں۔ ہماری 5 وقت کی عبادتیں اس معیار کس لیول کی ہوگی محترم حاضرین اللہ رب العالمین کے اعتبار سے؟ لیکن وہ غفور الرحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحم دل ہے، اتنا رحم دل کہ وہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو بھی قبول کرتا ہے اور اس کا بدلہ ہمیں بے شمار دیتا ہے۔ حالانکہ ہماری عبادتیں، ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اس کا اتنا بڑا بدلہ ملے کہ ہماری عبادتوں کے بدلے ہمیں جنت مل جائے۔ یہ غفور الرحیم رحم دل ہونے کی علامت ہے کہ ہماری جیسی بھی کمی، کمزوری، کوتاہیوں سے بھری عبادت، چھوڑ پکڑ کے کی جانے کی عبادت کے باوجود بھی ہمارا پروردگار ہمیں
انعامات سے نوازتا ہے، نعمتوں سے نوازتا ہے. تو یہ دن بڑی اہمیت کے حامل ہے محترم حاضرین. ان دنوں میں کیے گئے اعمال دیگر دنوں میں کیے گئے اعمال سے افضل و بہتر ہے. حالانکہ آپ نے دیگر دنوں میں حالت روزے میں وہ عمل کیا ہو، ان دنوں کی برابری نہیں کر سکتے. اس لیے ابھی بھی ایام ختم نہیں ہوا ہے، ابھی بھی یہ دن ختم نہیں ہوئے ہیں، ابھی بھی روزہ رکھنے کا موقع ہے. مسئلہ ہے کون سی تاریخ پر روزہ رکھیں؟ 9 تاریخ. آج کا رکھے یا 9 کا؟ ایسا مزاج معاشرے میں رہتا ہے، ہر دور میں رہتا ہے کہ نئی چیز کی طرف آدمی بھاگتا ہے. کچھ اچھا کچھ بڑا کرنے کی اس کی طرف نظر لگی رہتی ہے. اس زمانے میں اہل علم بھی، علم کی طرف آنے والے بھی، علم سے شغف رکھنے والے بھی ایک نیا ٹرینڈ چلائے ہیں کہ 8 تاریخ کا روزہ رکھا ہے. روزہ کس دن کا رکھنا ہے؟ 9. جو 9 آپ کے وہاں ہے وہاں کا آپ کو روزہ رکھنا ہے. وہ سعودی میں کتنی ہے وہ نہیں دیکھنا، سعودی میں جتنی ہے اس کو نہیں دیکھنا ہے. یہ ٹرینڈ تو ابھی آیا ہے، یہ نیٹ، یہ سوشل میڈیا، یہ موبائل، یہ خبریں تو آج کے دور میں آئی ہے. جب یہ نہیں تھی تب کیا ہوتا تھا؟ تب کون سے دن کا روزہ رکھا جاتا تھا؟ تب تو یہ خبریں نہیں پہنچتی تھی کہ بھائی آج آنٹے کے 9 ہے. تب لوگ کون سے دن کا روزہ رکھتے تھے؟ تو 9 تاریخ کا روزہ. تو 9 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے. ایک روزے کی فضیلت 2 سال کے برابر. ایک روزے کی فضیلت 2 سال کے گناہ. تو 9 تاریخ کا روزہ رکھنے کی سب تیاری کریں ابھی سے، اس نیت کے ساتھ کہ جیسے رمضان المبارک آتا ہے اس کے روزے رکھنے کی ہم تیاری کرتے ہیں، خود بھی تیار رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں. تو پھر یہ دنوں کے اعمال جب ان دنوں کے اعمال سے افضل ہیں تو پھر اس کی تیاری تو ہمیں اس سے زیادہ بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے. ابھی 9 تاریخ کا روزہ باقی ہے. تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس 9 تاریخ کے روزے کا اہتمام کریں. مصروفیات جو بھی ہے سب کو درکنار کریں. یہ ایام گزر گئے، پورا 2 سال کا نقصان ہو جائے گا. جن مسائل سے 2-4 امت مسلمہ ان حالات میں ہوتی ہے ذی الحجہ کے تعلق سے، وہ ہے بھائی بھینس کی قربانی کر سکتے ہیں. ایک بڑا مسئلہ، بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. کوئی اگر بھینس کی قربانی کرتا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی. من الزانی اثنین، من الماضی اثنین، من الابل اثنین، من البکری اثنین. قرآن میں 4 جوڑوں کا ذکر ہوا ہے، 2 بھیڑ، 2 بکری، 2 گائے، 2 اونٹ، 2 بیل. اور حدیث میں مینڈے کا ہے. اس تسنیہ کے ساتھ 4 جوڑے قرآن میں اور 1 جوڑا حدیث، یعنی 10 جوڑوں کی قربانی ہوگی. اس کے سوا کسی اور کی قربانی نہیں ہوگی. وہ جانور حلال ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کی قربانی کی جا سکتی. حلال و حرام کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ہے جائز اور ناجائز کا. قربانی کے تعلق سے آپ سالہ سال کھائیے بھینس، کس نے منع کیا؟ لوگ بھینس کو بھی گائے کی نسل بنا کر پیش کرتے ہیں. کہیں سے کہیں تک گائے کی نسل نہیں ہے. گائے ایک پالتو جانور ہے، بھینس پالتو جانور نہیں ہے. لوگ آج دیکھتے ہیں لوگوں نے بھینسیں پال کر رکھے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں بھینس پالتو جانور. بھینس پالتو جانور نہیں ہے. بھینس افریقہ کا جنگلی جانور ہے جس کو لوگوں نے پالتو بنایا ہے. بہت سارے جانور جو پالتو نہیں ہوتے، لوگ محنت کر کے بناتے ہیں نا. آج کل عرب میں آپ ویڈیو دیکھتے ہیں، عرب میں تو شیروں کو پالتو بنا لیتے، اپنے ساتھ شیر لے کے گھومتے رہتے، چیتے لے کے گھومتے رہتے. لوگوں نے اصغر صاحب کو پالتو بنا لیا ہے. میں خود دیکھا ہوں ممبئی میں ہوٹل میں سیٹ اصغر صاحب اپنے کندھے پہ رکھ کر بیٹھ کے لوگوں کو کسٹمر کو امپریس کرتا اور اصغر صاحب لوگوں کو پالتی جاتا. لوگ ہرن کو پالتو بنا لیتے. تو پالتو بنا لینے سے وہ جانور اس میں شمار نہیں ہوگا. تو بھینس گائے کی کہیں سے کہیں تک نسل نہیں ہے. گائے پانی میں جانے سے بدکتی ہے، بھینس پانی میں جا کے بیٹھتی ہے. یہ زولوجی والے یہ ایک معاشرتی طور پر عقلی طور پر سمجھ میں آنے والی دلائل ہے جو آسانی سمجھ میں آ سکتے ہیں. آپ کو بھینس شادر اور نادر کوئی دوسرے کلر میں دنیا میں ملے گی. عمومی طور پر ہر جگہ بھینس کا کلر کالا ہی ہوتا ہے، لیکن گائے مختلف کلر میں ملتا ہے. یہ ایک فیملی سے نہیں ہے، جبکہ
بکرے کی فیملی سے کون شمار ہوتا ہے؟ مینڈا اور ہرن. لیکن ہرن کی قربانی جائز ہے کیا؟ نہیں. کیوں نہیں کرتے بھائی؟ جائز ہے جب اسی کی نسل سے وہی ہے تو. لیکن جو فیملی والا جانور ہوگا اس جانور کی ایک خصوصی بایولوجی کے اعتبار سے یہ بھی ہے، سائنس کے اعتبار سے، کہ وہ دونوں انٹرکورس کر سکتے ہیں، کراس کر سکتے ہیں. یعنی گھوڑا اور گدھا ایک ہی فیملی کے آتے ہیں، اس لیے گھوڑے اور گدھے میں انٹرکورس ہوتا ہے، ان کی اولادیں بھی ہو جاتی ہیں. لیکن کیا بھینس اور گائے میں آپ نے انٹرکورس دیکھا ہے؟ کیا ان کے انٹرکورس سے، ان کے کراس سے ان کی اولادیں ہو سکتی ہیں؟ نہیں بن سکتی ہیں. تو بھینس کسی بھی صورت میں گائے کی نسل سے نہیں ہے، اس لیے بھینس کی قربانی نہیں ہوگی. بھینس حلال ہے، بہیمۃ الانعام حلال، جاموس حلال، کھا سکتے ہیں آپ، سالہ سال کھا سکتے ہیں، لیکن قربانی نہیں کر سکتے. جو بھی بھینس کی قربانی کرے گا محترم حاضرین، وہ قربانی قابل قبول نہیں ہوگی. ان دنوں میں خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کوئی عمل اگر سب سے زیادہ پسند ہے تو قربانی والے دن خون بہانا. تو خون سنت کے مطابق بہائیے، مشکوک چیزوں کی طرف مت جائیے کہ آپ اللہ رب العالمین کے محبوب عمل سے محروم ہو جائیں. بھائی اگر صورتحال ایسی ہو جائے کہ حالات جو ملک کے ہیں، دیش کے ہیں، کہ بھائی ہم بڑے جانور کی قربانی نہیں کر سکتے، اب کیا کریں؟ ہاں ٹھیک ہے، نہیں کر سکتے، دوسرے جانور ہیں، بکرا ہے، بکری ہے، میٹا ہے، اس میں کر لیجیے. کبھی ایسی صورتحال آ جائے کہ کوئی جانور ہی نہ ملے. بلکہ ایک صورتحال میں یہ بھی آ جاتی ہے محترم حاضرین کہ بھینس مہنگی ہوتی ہے بڑے جانور کی بنسبت، لیکن لوگ اس سے قربانی کر رہے ہیں، اس سے نہیں کرتے، صرف اس لیے کہ زیادہ گوشت آتا ہے. تو آپ زیادہ گوشت کے لیے کتاب و سنت کی مخالفت کریں گے، کتاب و سنت کی نص کی مخالفت کریں گے؟ نہیں. ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے کہ بھینس میں قربانی نہیں ہے. ہاں بھینس حلال ہے، آپ کھا سکتے ہیں، سالہ سال ذبح کر سکتے ہیں، بھینس میں قربانی نہیں ہوگی. قربانی کرتے وقت آج کی جو حالات ہے محترم حاضرین، اس میں خاص بات کا خیال رکھنا ہے. ذبیحہ کرتے وقت یہ میں نے بارہا دیکھا ہے کہ ذبیحہ کرتے وقت قصائی لوگ جلدی میں کیا کرتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ سے تو ذبح کروا لیتے ہیں اور فوراً اس کے پیچھے والے مغز پر چھری مارتے ہیں یا چھری دل تک لے جاتے ہیں. اس سے آپ کو سختی سے روکنا. جو لوگ بھی چاہے بکرے میں کریں چاہے اس میں کریں، ذبح کریں، آرام سے اس کو ٹھنڈا ہونے دیں. اگر وہ چھری اس کے پچھلے دماغ پر لگی، مغز پر لگی، تو دل، ہارٹ، ہر چیز کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے، اور جیسے وہ کنیکشن ٹوٹے گا وہ سسٹم بند ہو جائے گا اور باڈی میں جو گندا خون ہے وہ پوری طرح باہر نہیں آتا. انہیں زیادہ قربانی کرنا، زیادہ جانور نپٹا کے ان کا زیادہ اماؤنٹ کمانا ہے، جلدی سے چھیل کے جانا ہے دوسری جگہ، ان کا وعدہ ہے، عہد، بہت سارے جانور کرنا ہے، ان کا یہ مسئلہ ہے. ہمارا یہ مسئلہ نہیں. ہمارا مسئلہ اخلاص کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حضور قربانی پیش کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے، نہ کہ ان چیزوں کو کرتے ہوئے جو سنت کی مخالفت کرتی ہے کہ جانور کو تکلیف دی ہے. اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جانور کی سامنے دوسرا جانور ذبح نہیں کرنا ہے، بلکہ دوسرے جانور کی سے چھپا کر دوسرا جانور ذبح کرنا ہے. اب یہ مسئلہ تو ہمارے گھر میں آ گیا کہ چلے ایک دو بکرا تھا، لیکن کبھی ایسی صورت حال بن جائے کہ بہت سارے جانور ہیں، پھر کیا کریں؟ اب جیسے سعودی عرب جو لوگ حج کرنے گئے ہیں، جنہوں نے مینا میں قربانی کی ہے، وہ جانتے ہیں، وہ دیکھے ہوں گے کہ وہاں تو ہزاروں اونٹ لگے رہتے ہیں. یہ اضطراری حالت ہے. اگر ایسی اضطراری حالت ہے کہ بہت سارے جانور ہیں اور ممکن نہیں ہے کہ ایک جانور کو ہٹا کے دوسرا جانور ذبح کیا جائے، تو وہاں آپ کر لیں. لیکن جہاں آپ کی گنجائش ہے کہ آپ جانور سے دوسرے جانور سے چھری چھپا سکتے ہیں، وہاں چھپا کے کرنا ہے، اس کے سامنے نہیں کرنا. یہ حدیث کی مخالفت ہے، لیکن اضطراری حالت میں آپ ایسا کر سکتے ہیں. اب ایک مسئلہ دوسرا کہ قربانی کے کتنے دن؟ قربانی کے 4 دن. جیسے رمضان المبارک کی اہمیت ہمیں پتہ چل گئی، تو ہمارے دلوں سے وہ جو رجب کی اہمیت، 11ویں کی اہمیت، محرم کی اہمیت نکل گئی، جس میں معاشرہ چلتا تھا پہلے، خوب تیاری ہوتی تھی. ایسے ہی ان دنوں کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے ہمیں جو سنت متروک ہے، جو سنت چھوڑ دی گئی، جس سنت پہ عمل نہیں ہوا ہے، وہ ہے 14 دن قربانی کا. تو قربانی کتنے دن ہے؟ 4 دن. ایام معلومات، ایام معدودات.
ایام کہتے ہیں جمع کا صیغہ، یوم کی جمع یوم ہے ایام. اب جمع کا صیغہ کتنے میں بولا جاتا ہے؟ 3 پر، 5 پر، 7 پر، 11 پر. 3 کے بعد جتنے، 2 کے بعد جتنے ہیں سب پر کیا صیغہ بولا جائے گا؟ جمع. ابھی مقلدین کو دیکھیے کہ جب رمضان المبارک آتا ہے اور تراویح کا مسئلہ آتا ہے تو تراویح 8 رکعت نہیں مانتے، بولتے تراویح جمع کا صیغہ ہے، اور جمع کا صیغہ 2 پہ نہیں بولا جاتا، ترویہ ترویحین پہ نہیں بولا جائے گا، بلکہ تراویح پہ بولا جائے گا. اور 12، 16، 20، 22، 24، 100 رکعت جتنی رکعت بڑھ جائے گی وہ سب جمع کے صیغے میں آئے گی، 8 نہیں آئے گی. صرف جمع کے صیغے کے لیے 8 رکعت تراویح کا انکار کر دیتے ہیں. تو یہاں کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہاں ایام معلومات، یہاں ایام معلومات جمع کا صیغہ ہے. یوم النحر کے بعد 3 دن شمار کیے جائیں گے تو کتنے دن ہو گئی قربانی؟ 4 دن ہو گئے نا. یہاں یہ قاعدہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ یہاں اپنا وہی اصول جو ابھی 2 مہینے پہلے انہوں نے اپنا کر سنت تراویح کا انکار کیا تھا، تو یہاں اس مسئلے کو بھول جاتے ہیں. جبکہ جمع کے صیغے کے تعلق سے کوئی ایسا خاص اصول نہیں ہے. یہ تو ہمیں مدرسوں میں تعلیم میں پڑھایا جاتا ہے کہ واحد، تثنیہ، اثنین ہوتا ہے. جمع کا صیغہ 1 پر بھی بولا جاتا ہے، اللہ رب العالمین 1 پر بھی قرآن میں بولتا ہے، 2 پر بھی بولتا ہے، اللہ کے رسول 1 پر بھی بول دیتے ہیں، 2 پر بھی بولتے ہیں، 3 پر. 3 تو ہوتا ہی. تو یہ اصول ہمارا ہے، اس لیے ہم 8 رکعت تراویح کو تراویح مانتے ہیں. یہ اصول ان کا نہیں ہے. تو پھر وہ یہاں کیوں نہیں مانتے کہ قربانی میں یوم النحر کے بعد 3 دن ہیں؟ حالانکہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ قربانی کتنے دن ہیں؟ 4 دن ہیں. لیکن اہل حدیثوں میں بھی ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو غیر منہجی سوچ، کم علمی کی بنا پر قربانی کو 3 دن ماننے لگے، جبکہ یہ اہل حدیث کا کیا اجماعی مسئلہ ہے امت کا. آپ چلے جائیں جو لوگ حج کے لیے گئے ہیں، جنہوں نے حج کیا ہے اور مینا کا سفر کیا ہے، انہیں معلوم ہوگا کہ مینا سے لوٹنے میں 2 دن کی اجازت ہے. جو آدمی حج کے لیے گیا ہے وہ مینا سے لوٹے گا کتنی تاریخ کو لوٹے گا؟ 12 کو لوٹے گا یا 13. قرآن کا واضح حکم ہے کہ 2 دن گزارنے کے بعد تم جا سکتے ہو. 2 دن گزارنے کے بعد تم جا سکتے ہو. تو 10 اور 11 اس نے گزارا ہے، اب کیا کر رہا ہے؟ 12 کو لوٹ رہا ہے یا 13 کو؟ اگر وہ 11 کو گیا ہے تو 11 کو اس نے وہاں گزارا، 12 کو گزارا، 13 کو لوٹ رہا ہے. اگر 2 دن میں گزار سکتے ہیں تو 11 کو لوٹ کے بتا. کوئی حاجی حج پر جا کر مینا سے 11 تاریخ کے دن لوٹ کر بتائے، کوئی حاجی نہیں لوٹتے. لوٹتے کب ہیں؟ 12 کو اور 13 کو. اور وہ مینا میں رہ کر جو لوگ حج کرنے گئے قربانی کرتے ہیں 13 کو. آج تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، فوراً فون کر کے، فوراً میسج کر کے، واٹس ایپ کر کے پوچھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں. جو لوگ حج پہ گئے ان سے پوچھے فون لگا کے کہ اگر قربانی 3 ہی دن ہے تو 13 کو قربانی وہاں کیوں ہو رہی ہے؟ پوری دنیا کے لوگ وہاں جمع ہے نا، پوری دنیا سے لوگ حج کرنے وہاں گئے ہیں نا، پوری دنیا سے لوگ آ کے قربانی کروا رہے ہیں نا. تو 4 دن قربانی یہ اہل حدیث کا اجماعی مسئلہ ہے. لیکن کم فہمی کی وجہ سے، منہج سلف کی غیر موجودگی کی وجہ سے آج اس میں بھی ایسے ہماری جماعت میں پیدا ہو گئے جو قربانی 3 دن بولتے ہیں، مقلدوں کے طرف سے. یہ صحابہ کا اختلافی مسئلہ ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. لیکن صحابہ میں اگر آپسی اختلاف ہو جائے تو فیصلہ کون سی چیز کرتی ہے؟ سنت رسول، قرآن. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. کہ جب تم میں اختلاف ہو جائے اسے لوٹا اللہ اور اس کے رسول کی طرف. تو یہاں کیوں نہیں لوٹاتے؟ یہاں کیوں عبداللہ بن عمر کے قول کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ 2 دن قربانی ہے تو 2 دن ہی. یہ بات تو عبداللہ بن عمر کے اصول سے کے بھی خلاف ہے. کیوں؟ کیونکہ جب حج تمتع کی بات آئی اور لوگوں نے ان کو غیرت دلائی کہ تمہارے ابا تو کہتے ہیں حج تمتع نہیں کرنا چاہیے، تو کیا عبداللہ بن عمر نے مان لیا تھا؟ اختلاف کے وقت کس کو بلند رکھا؟ قرآن کو، حدیث کو، قرآن کو، اللہ کو، رسول کو. تو یہاں پر یہ مسئلہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ یہاں پر بھی عبداللہ بن عمر کا اگر قول ہے تو اس کے مقابلے میں کتاب و سنت دیکھی جائے گی. جب قرآن میں 4 دن قربانی کا تذکرہ آ رہا ہے، جب حدیث میں 4 دن قربانی کا آ رہا ہے، تو اگر آپ 3 دن پکڑ کے کیوں بیٹھے؟ تو قربانی کتنے دن ہے؟ 4 دن. اور یہ دنوں میں ایک مسئلہ تکلیف تھا. دیکھیے اس دنوں کی صحیح بات پھر میں آپ سے ایک بار
بولنا چاہتا ہوں ان دنوں کی اہمیت ہمارے دلوں میں ابھی تک نہیں ہے. اتنا سدھار ہو گیا کہ رمضان کی اہمیت فضیلت آ گئی, ان دنوں کی نہیں آئی ہے. اس لیے دیکھیے 1 تاریخ سے لے کر کتنے دن گزر گئے ہوں گے, ہم نے بآواز بلند تکبیر کا اہتمام ہی نہیں کیا ہوگا. سنت صحابہ اکرام سب وہ سنت نہیں ہے تو نماز میں سلام پھیرنے کے بعد سب تکبیر پڑھے, یہ کوئی سنت نہیں. وہ تکبیر بازاروں کی ہے, وہ تکبیر بآواز بلند پڑھنے کی ہے, اسے اٹھا کے مسجدوں میں لا کے سلام کے بعد پڑھنا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے, یہ کوئی سنت نہیں ہے. بلکہ سارے دنوں میں تکبیر پڑھی جائے گی, بآواز بلند پڑھی جائے گی, بازاروں میں پڑھی جائے گی, جا جا کر پڑھی جائے گی. لیکن کون اہتمام کر رہا ہے؟ کتنا اہتمام کر رہا ہے, کتنی ہمیں اس کی کوشش ہے. یہ بھی دیکھا جاتا ہے مسجد میں اگر سلام پھیرنے کے بعد تکبیر نہیں پڑھی گئی تو مسئلہ فوراً پوچھا جائے گا, پھر تکبیر کیوں نہیں پڑھی گئی, یہ کیوں نہیں پوچھا جاتا بازار میں جا کے تم نے بآواز بلند تکبیر کیوں نہیں پڑھے. جو صحابہ کی سنت ہے اسے ایک جگہ محدود کر دینا, یہ کون سا منہج سلف ہے. تو تکبیر صرف مرد حضرات بھی نہیں پڑھیں گے, عورتیں بھی پڑھیں گی. محترم حاضرین, یہ بھی ایک کمی ہے, یہ بھی ایک کم فہمی ہے کہ ان دنوں کی اہمیت کو اتنا نظر انداز کر دیا گیا ہے کہ ان دنوں کا اہتمام عورتیں تو بالکل نہیں کرتی ہیں. سچ بات بتا, ہمارے دلوں میں ہاتھ رکھ کر کہ ان دنوں کی عبادتوں کا, ان دنوں میں تکبیر کے اہتمام ہمارے گھر کی عورتوں نے کیا ہے یا ان عورتوں کو ترغیب دلانے کے لیے ہم نے کیا ہے. تو آج ان دنوں کی اہمیت ہمارے دل سے نکل گئی ہے, جبکہ ان دنوں میں کیے گئے اعمال پورے سال کیے گئے اعمالوں سے زیادہ افضل ہے. چاہے رمضان المبارک میں روزے کی حالت میں اعمال کیا ہوگا, ان دنوں میں کیے گئے اعمال اس سے بہتر, اس سے افضل ہے. صرف وہی افضل ہے جو اللہ کی راہ میں جان لے کر نکلا, مال لے کے نکلا اور پھر لوٹ کر نہیں آیا, اسی کا عمل ان دنوں سے زیادہ افضل ہے. باقی اور کسی کا عمل نہیں. اور کچھ چیزیں رہ گئی ہیں, انشاءاللہ بات آگے آئے گی. ایک بات خاص بتا دوں, ایک چیز ہمارے معاشرے میں اور پائی جاتی ہے, عید کے دن, عید سے پہلے تکبیرات کا اہتمام اجتماعی انداز میں کرنا ہی درست ہے. یہ درست نہیں ہے, اور نہ مائک میں کرنا درست ہے. انفرادی طور پر آپ کر سکتے ہیں, یہ صرف اس وقت خاص عادت ہے جانا ذکر کا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ طریقہ سنت سے ثابت نہیں ہے. جو آج تک ہوتا آ رہا تھا, جو ہوتا آ رہا تھا غلطی ہے, چوک ہے, بھول ہے, وہ سدھار کر لیں گے, سدھر جائے گا. رجوع کر لینا, سدھار کر لینا ہی یہ بڑا ہونے کی دلیل ہے, بڑے ہونے کی علامت ہے. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عیدگاہ میں آتے تو سب سے پہلا کام کیا کرتے تھے؟ عید کی نماز پڑھتے تھے. کوئی عمل نہیں کرتے تھے, عید کی نماز پڑھتے تھے. عید کی نماز کی تیاری کریں, یہ نہیں کہ عید کی نماز کے نام پر آ کر آدمی بیٹھ کر گھنٹوں تکبیرات راستے سے ایک راستے سے پڑھتے ہیں, دوسرے راستے جائیں پڑھتے ہوئے. جتنا اہتمام یہاں کیا جاتا ہے آتے جاتے والا اہتمام, اور ابھی بھی دن گزرے نہیں ہیں, ابھی بھی ایام باقی ہیں, ابھی بھی یہ دن باقی ہے. ابھی سے اس کا اہتمام کریں کہ بآواز سے بلند تکبیرات کا اہتمام کرنا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں اس مہینے, اس عشرے کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا